ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 گہرے دوست رہتے تھے۔ ان کے نام تھے سلیم، حمزہ اور فہد۔ تینوں بہادر تھے مگر کبھی کبھی جلد بازی میں غلط فیصلے کر لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ طاقت اور چالاکی سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر عقل اور صبر کی اہمیت سے وہ واقف نہ تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب نہایت سمجھدار، خاموش طبع اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ لوگ اکثر اس سے مشورہ لینے آتے کیونکہ وہ بات کم مگر درست کرتی تھی۔ تینوں دوست اسے کمزور سمجھتے تھے اور اس کی عقل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک دن گاؤں پر ایک مشکل آن پڑی۔ قریبی جنگل میں ایک ظالم سوداگر آ گیا تھا جو گاؤں والوں سے زبردستی اناج اور پیسے چھین لیتا تھا۔ گاؤں والے خوفزدہ تھے اور کسی حل کی تلاش میں تھے۔ تینوں دوست فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر زینب نے انہیں روکا اور کہا، طاقت سے پہلے عقل کا استعمال ضروری ہے۔ تینوں دوست سوداگر سے لڑنے کے لیے نکل پڑے، مگر زینب بھی ان کے ساتھ گئی۔ راستے میں زینب نے ایک منصوبہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ سیدھی لڑائی کریں گے تو نقصان زیادہ ہوگا، لیکن اگر حکمت سے کام لیا جائے تو بغیر خون بہائے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جب وہ سوداگر کے خیمے کے قریب پہنچے تو زینب نے سلیم کو گاؤں کے بزرگ کا روپ دھارنے کو کہا، حمزہ کو سوداگر کا مددگار اور فہد کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ زینب خود ایک عام گاؤں والی بن کر سوداگر کے سامنے گئی اور اس سے نہایت نرمی سے بات کی۔ زینب کی باتوں اور سوالوں نے سوداگر کو الجھا دیا۔ وہ اپنی ہی باتوں میں پھنس گیا اور آخر کار اسے احساس ہوا کہ اس کا ظلم سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے اور سوداگر کو مجبوراً گاؤں چھوڑنا پڑا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو تینوں دوست زینب کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر زینب کی عقل نہ ہوتی تو شاید وہ سب نقصان اٹھا بیٹھتے۔ پہلی بار انہیں سمجھ آیا کہ بہادری صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی بہادری ہے۔ گاؤں والوں نے زینب کا شکریہ ادا کیا اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تینوں دوستوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کسی بھی مشکل میں وہ عقل، مشورے اور صبر سے کام لیں گے، نہ کہ صرف طاقت سے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ طاقت بازوں میں نہیں عقل میں ہوتی ہے، اور تینوں دوست ہمیشہ اس دانا لڑکی کی بات انہیں زندگی کو یاد رکھتے رہے جس نے کا ایک قیمتی سبق سکھایا۔